وقفہ ختم ہو چکا ہے جی بھائی صاحب، آپ کی داستان تو بہت غمگین ہے۔ جی شادی کے بعد آپ کہاں گئے؟ اصل میں پروگرام تو تھا ہنی مون پہ جانے کا، لیکن بھاڑ میں چلے گئے۔ کیا مطلب؟ بھائی پہلے ہی رات کو اتنی شرطیں لگا دی، اتنی تو ہمیں گنتی بھی یاد نہیں تھی۔ ہیں کیسی؟ تندرست ہے بہت۔ تو شرائط کس قسم کی لگائیں؟ بس گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگی پہلے کاٹ دو۔ یعنی آپ نے گھونگھٹ اٹھانے کی کوشش کی تو انہوں نے منع کر دیا کہ پہلے گاڑی دو، پہلے گاڑی۔ تو پھر کیا کیا؟ اب آپ سمجھیں گے کہ میں امیر آدمی ہوں۔ نہیں میں تو امیر نہیں، میں تو اوسط درجے سے بھی نچلے طبقے کا آدمی ہوں۔ ایک ویسپا اسکوٹر میرے پاس ہے۔ جب انہوں نے پہلی ہی شرط گھونگھٹ اٹھانے کی گاڑی رکھ لی، میں نے کیا کیا، شیروانی اتاری بروکیٹ کی، ایک طرف پھینکی، صوفے پہ گیا اور آندھا لیٹ کے سو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، صبح ہو گئی، بیگم کے ساتھ جانا تھا مری۔ میں نے تو سوچ لیا کہ جانا ہی نہیں ہے، کوہ کے ساتھ مری کون جائے گا۔ دفتر سے 2 ہفتے کی چھٹی لی تھی، وہ میں نے کینسل کروائی اور دفتر جانا شروع کر دیا۔ آپ لوگ ساتھ تو رہتے ہیں؟ جی ہاں، جس بیڈ پہ خاتون محترم لیٹتی ہیں وہ 5 فٹ چوڑا اور 7 فٹ لمبا ہے۔ ان کے خاتون محترم کے لیٹنے کے بعد 9 انچی جگہ بچ جاتی ہے۔ اب اس 9 انچی جگہ میں یہ خاکسار بغیر ہلے جلے سالوں سے سو رہا ہے کہ سانس لینا بھی دوبھر ہوتا ہے۔ رائٹ ہینڈ پر اگر کروٹ لوں تو 4 فٹ بستر سے نیچے دب، اور اگر لیفٹ کو کروٹ لوں تو تشدد شروع ہو جاتا ہے۔ میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ بیگم پہ کوئی دوست وغیرہ ہے؟ بیگم کا شوہر نہیں ہے تو دوست کہاں سے ہوگا؟ آپ بات مانیں گے میری؟ ایک جی تھوڑے دنوں کے لیے باہر چلے جائیں۔ نہیں روتے مرد، نہیں روتے، بری بات نہیں روتے، بہادر ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہیں باہر چلے جائیں، وہ دوسرے کمرے میں نہیں جانے دیتی، اتنی شکی ہے، باہر کیسے جانے دے گی؟ انور مقصود صاحب بلا ہے، بلا۔ اب بیگم کو بلا تو مت کہیں۔ اگر کوئی برا لفظ آپ کو یاد ہے تو آپ فرما دیجئے۔ اور تو سب بلائیں ختم ہوئی، ایک شریک حیات باقی ہے۔ دراصل بھائی یہ رشتہ بہت نازک ہے۔ ابے تم نے ان کی پنڈلی نہیں دیکھی، تمہاری نکل جائیں گی چیخیں، تم کہہ رہے ہو کہ یہ رشتہ نازک ہے۔ آپ نے پنڈلی دیکھی؟ سرسری سی جھلک دیکھی تھی۔ میری بات مانے، آپ انہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ابے کیسی بات کر رہے ہو؟ جب میں نے ان کو نہیں دیکھا تو میں یہ کیسے اجازت دوں گا کہ کوئی اور ان کو دیکھے؟ ابھی 4 سال پہلے انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا۔ روئے مت، روئے مت، کیا الزام لگایا؟ 4 سال پہلے انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا، کہنے لگی سنیے میں امید سے ہوں۔ میں نے کہا خدا کے واسطے میرا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے، آپ کیوں مجھ پہ الزام لگا کے مجھے بدنام کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، کہنے لگے لے جائیں، کچھ نہیں ہے، ان کے اپنے وزن سے ان کے پیر بھاری ہیں۔ شادی سے پہلے آپ نے بیگم کو دیکھا تھا؟ شادی سے کے بعد نہیں دیکھا تو شادی سے پہلے کہاں سے دیکھ لیتے؟ تو آپ کے والدین نے تو دیکھا ہوگا نا؟ اصل میں میرے جو سسر تھے وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے۔ ایک دن میرے سسر نے میرے والد صاحب سے کہا، کہنے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے گھر کی بہو بن جائے۔ والد صاحب نے بھر لی حامی۔ 4 دن کے بعد ہو گیا نکاح۔ نکاح کے بعد ہم نے ان کو بٹھایا اپنے ایک دوست کی فوکس ویگن میں، اور ہم دولہا بنے آگے بیٹھے، دوست ہمارا ڈرائیو تو کر آپ رہا پیچھے تھا۔ ساتھ کیوں نہیں بیٹھے ان کے؟ جگہ ہی نہیں تھی، وہ جب بیٹھی پچھلی سیٹ پہ تو بھر گئی تھی ساری سیٹ۔ اب جناب ہمارا دوست بیٹھا ہوا گاڑی چلا رہا ہے اور ہم جو ہیں وہ صحرا باندھے بیٹھے ہیں۔ ناظم آباد کے پاس جب پہنچے تو پیچھے سے بیگم کی آواز آئی، اے ہے
دھواں نکل رہا ہے. ہمارے دوست نے گاڑی روکی اور دیکھنے لگے کہ دھواں کہاں سے نکل رہا ہے. اب ہوا یہ کہ فوکس ویگن کی جو بیٹری ہے وہ پچھلی سیٹ کے نیچے ہوتی ہے. بیگم صاحبہ کے وزن سے وہ جو سیٹ تھی اس میں جو اسپرنگز نکلے ہوئے تھے ان کو وہ ٹچ ہوئے بیٹری کے ٹرمینل سے اور اس میں لگ گئی آگ. ہمارا دوست اتر کے گاڑی کی آگ بجھانے لگا اور ہم بیگم کے غرارے کی آگ بجھانے میں لگ گئے. یوں لگ رہا تھا جیسے قرۃ العین حیدر کا ناول پڑھ رہے ہیں، آگ کا دریا. داستان غمگین بھی ہے مگر ساتھ ساتھ اس میں ایک لطف بھی ہے. آپ کو لطف ہوگا. چلے اشتہار دیکھتے ہیں پھر گفتگو جاری ہوگی. آپ اشتہار دیکھیں. دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا. ہم قصہ سنا رہے تھے شادی کا آپ کو، آگ لگنے کا سنا رہے کہ آگ لگنے کا سارا غصہ انہوں نے ہمارے دوست پر اتار دیا. ہمارے دوست کو بھی آ گیا غصہ. اس نے رکشہ کو آواز دی، رکشہ پکڑی اور رکشہ میں بیٹھ کے چلا گیا. بڑی مشکل سے ہم گاڑی کو کسی نہ کسی طرح گھر لے کر پہنچے. تو بتائیے، گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے کار کی فرمائش کر دی. شادی سے پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ شادی سے پہلے ہمیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، نوکری بھی معقول تھی. ارے پڑھنے کا شوق اگر آپ کو ہے تو یہ شوق تو آپ جاری رکھ سکتے. دیکھیے، جس زمانے میں ہمیں یہ شوق تھا اس زمانے میں فیض اور فراز کی کتابیں پتلی پتلی ہوتی تھیں. جب بیگم اٹھا کے مارتی تھی تو یقین جانیے خفیف سی چوٹ لگتی تھی. اب تو آ گئی ہیں کلیات فیض، کلیات فراز، کلیات قابل، 3 سیر کی ایک کتاب. اگر اب انہوں نے غصے میں وہ 3 سیر کی کتاب اٹھا کر ماری تو ہمارا کیا حشر ہوگا. اس لیے پڑھنے کا شوق ختم کر دیا ہے. اب آپ بتائیں، آپ میری جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ سچ سچ بتاؤں، بتائیے. مجھے مرے ہوئے عرصہ ہو چکا ہوتا. ان ادر ورڈز آپ مجھے بے غیرت کہہ رہے ہیں. نہیں، میں نے بے غیرت نہیں کہا آپ کو. نہیں، میں نے آئی ایم سوری، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. اگر نہیں، میں معافی مانگتا ہوں. کوئی بات میں آپ سے معافی مانگتا میں ہوں. قسم کھاتا ہوں مجھے برا نہیں لگا. انور مخصوص صاحب، آپ نے مجھے بے غیرت سمجھا، مجھے برا نہیں لگا. کیونکہ میرے سارے دوست بھی مجھے کہتے ہیں بہت ہی بے غیرت ہے بھائی تو. کہتے ہیں ابے مرد بن مرد. تو آپ نے کیا کہا؟ ارے بھائی، میں نے کہا کہ جو میں پہلے سے ہوں وہ بننے کی خواہش کچھ عجیب سی لگتی ہے. میں نے بہت محبت سے کئی دفعہ اپنی بیگم کو سمجھایا کہ بیگم، مردوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. انہوں نے اتنی زور سے پکڑ کے میری کلائی موڑی کہ میرے حقوق دور جا گرے. اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ. ARY کے تمام چینلز لائیو صرف ایک سپر ایپ پر. ARY Zap ابھی ڈاؤن لوڈ کریں. فری HD لائیو اسٹریمنگ کے لیے ابھی ARY Zap ڈاؤن لوڈ کریں یا پھر اپنے PC اور لیپ ٹاپ پر وزٹ کریں ARYZap.com.